الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقل لهما أف صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی الولد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما جنتک و نارک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، ہم لوگوں نے حقوق العباد پہ بات کی تھی، یعنی حقوق العباد ان حقوق کو کہا جاتا ہے جو اللہ رب العزت نے ایک بندے کے دوسرے بندے کے اوپر عائد کرے ہیں اور ایک بندے کے حق دوسرے بندے کے اوپر رکھا ہے۔ ان میں پڑوسی کے حقوق ہیں، بھائی کے حقوق ہیں، ساتھیوں کے حقوق ہیں، اور ان سب میں جو سب سے بڑا حق ہے وہ والدین کا حق ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قرآن کریم میں بے شمار جگہ جو ہے وہ اس کو بیان کیا ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث میں بھی جو ہے اللہ کے نبی نے بھی جو ہے وہ بارہا اس کو بتلایا ہے کہ والدین کی فرما برداری کی کیا اہمیت ہے، اور اگر والدین کی نافرمانی کی جائے تو پھر اس کا کیا عذاب ہے۔ اللہ رب العزت نے 15ویں پارے میں پورا تقریباً جو ہے وہ ایک رکوع اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کیا کہا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اس طریقے سے عبادت کرو کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو عبادت میں شریک نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ یعنی آپ کے جو خالق مجازی ہیں، یعنی دنیا میں آنے کے آپ کے جو بظاہر جو سبب بنے ہیں، یعنی آپ کے والدین، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو۔ اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں اما یبلغن عندک الکبر او احدہما، یعنی ان میں سے اگر کوئی بوڑھا ہو جائے یا وہ دونوں ہی بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خوب خدمت کرنی ہے، اور خوب خدمت کر کے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ یعنی یہ اسی طریقے سے حکم ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میری عبادت اس طریقے سے کرو کہ میری ذات میں کسی کو شریک نہ کرو، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے کہ ان کو جھڑکو مت، حتیٰ کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کو اف تک نہ کہو۔ اف کیا ہے؟ اف سب سے چھوٹا جملہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر اف سے چھوٹا بھی کوئی جملہ ہوتا تو یقیناً اللہ رب العزت اس کو بیان کر دیتے، کہ یعنی والدین کے سامنے اف تک نہیں کہنا ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ہمیں ان سے کس طریقے سے بات کرنی ہے؟ قولاً کریما، اچھے انداز میں ان سے بات کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ بس ہم نے جھڑک دیا کہ نہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ ہٹ جائیے یہاں سے، یہ نہیں انداز۔ یہ اف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اف کے علاوہ ہم سب کچھ کہتے ہیں۔ اف کا مطلب یہ ہے کہ ہر درجے میں اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے، یعنی کسی بھی درجے میں اللہ رب العزت نے یہ حکم دے دیا ہے ہمیں کہ کسی بھی درجے میں جو ہے وہ ہم والدین کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے ہیں، سوائے اس چیز کے کہ والدین آپ کو اللہ کی اطاعت سے روکیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا حکم دے دیا ہے کہ میری عبادت اس طریقے سے کرو کہ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کتنی پیاری دعا ہم لوگ کو سکھائی ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ ہم یہ دعا کریں اور کہیں، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وَقُلْ، کہہ دو رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب ان دونوں کے اوپر یعنی میرے والد اور والدہ کے اوپر رحم فرمائیے، کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ یہ میرا خیال رکھتے تھے بچپن میں، کہ والدین اپنے بچوں کو کس طریقے سے رکھتے ہیں؟ پھول کی طرح رکھتے ہیں، چاہے بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن والدین کے لیے اسی درجے میں رہتا ہے اور وہ پھول کی طرح اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تم چھوٹے تھے تمہارے ماں باپ کتنا خیال رکھتے تھے کہ تمہیں کسی بھی چیز کی تمیز نہیں تھی، یہاں تک کہ تمہیں یہ بھی تمیز نہیں تھی تمہارے بدن پہ جو ہے وہ گندگی لگی ہوئی ہے یا کوئی صاف چیز لگی ہوئی ہے۔ ماں باپ جو ہے بدن سے گندگی بھی دور کرتے ہیں، اور ماں باپ اگر کوئی بیماری ہو جائے پھر بھی اپنے بچے کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔
تو اللہ رب العزت یہی حکم دے رہا ہے کہ تم بھی کہو رب ارحمہما۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو خود سکھا رہے ہیں، اس چیز سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی اہمیت ہے والدین کی، کہ رب ارحمہما، اے میرے رب آپ ان پر رحم فرمائیے، کما ربیانی صغیرا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے احسانات کو بھی بتلا رہے ہیں کہ بچپن میں جو تمہارے ماں باپ نے تمہارے اوپر جو احسانات کیے ہیں ان کی وجہ سے جو ہے تم کیا کرو، ان کے اوپر رحم کرو، یعنی اللہ رب العزت سے جو ہے وہ دعا کرو کہ اللہ رب العزت ان پہ رحم فرمائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے بھی جو ہے فرمایا ہے، ایک مجلس لگی ہوئی تھی صحابہ کی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، یعنی 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ناک آلود ہو وہ شخص، ناک آلود ہو۔ ناک آلود کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ برباد ہو جائے، برباد ہو جائے، تو عرب میں یہ مشہور ہے رغم انفہ، کہ یعنی اس کی ناک آلود ہو جائے، یعنی برباد ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا، تو صحابہ نے پوچھا من یا رسول اللہ، کہ کون ہے اللہ کے رسول ایسا کہ جس کو آپ ایسا فرما رہے ہیں کہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں رغم انفہ، تو یقیناً کوئی بڑی بات ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا من یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک والدیہ، کہ جو شخص اپنے والدین کو پائے عند الکبر، یعنی ان کے بڑھاپے کے وقت، ان کے ضعف کے وقت، او احدہما، یا ان میں سے کسی ایک کو بھی پالے، فلم يدخل الجنہ، اور وہ جنت میں داخل نہ ہو پائے۔ تو اللہ کے نبی نے اس شخص کے لیے کیا فرمایا؟ اس شخص کے لیے فرمایا کہ اس شخص کی ناک جو ہے وہ آلود ہو، غبار آلود ہو، یعنی اللہ کے نبی نے گویا کہ اس کے لیے بد دعا کری ہے اور اس کو جو ہے وہ برا شخص کہا ہے۔ کیسا کہ ان والدین کو وہ پائے بڑھاپے میں، چاہے والد کو چاہے والدہ کو چاہے دونوں کو، اور ان کی عبادت کر کے وہ جنت تک نہ پہنچ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگر جنت تک جانا ہے تو ہمارے اعمال ہی کافی نہیں ہیں، بلکہ اعمال کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقوق العباد ادا کرنے ہیں، اور حقوق العباد میں بھی جو سب سے پہلا حق ہے وہ والدین کا ہے، اس کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین علی الولد، کہ والدین کا کیا حق ہے اس پہ، اولاد پر، یعنی وہ یہ چیز جاننا چاہتے تھے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ کیا حسن سلوک کروں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما جنتک و نارک، کہ وہ تمہاری جنت ہیں اور تمہاری دوزخ ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر والدین کے حق ادا کیے گئے تو جنت ملے گی، اور اگر اللہ نہ کرے والدین کی نافرمانی ہوئی یا والدین کا حق ہم نے دنیا میں ادا نہیں کیا تو نارک، تمہارے لیے جہنم ہے وہ۔ یعنی کیا ہے، ماں باپ کبھی بد دعا نہیں دیتے ہیں، یقیناً بہت کم ہی ایسے ہوتے ہوں گے کہ جو بد دعا دیتے ہیں، خاص کر ماں کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی ہے کہ ماں نہیں بد دعا دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے آج اگر ہم لوگ غور کریں تو یقیناً جو ہے خوب اس چیز میں جو ہے ہم لوگ لاپرواہی کر رہے ہیں کہ والدین کے حق نہیں ادا کر رہے ہیں۔ میں بھی شامل ہوں اس میں، سب لوگ شامل ہیں۔ یقیناً اس چیز کا ہم لوگ کو محاسبہ کرنا ہے کہ کس درجے پر ہم لوگ آ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ رغم انفہ، کہ اللہ کے نبی جس شخص کے لیے بد دعا کر دیں، اسی طریقے کا مضمون جو ہے دوسری حدیث میں بھی آیا ہے کہ اللہ کے نبی نے رغم انفہ کہا ہے، اور حضرت جبریل امین نے جو ہے اس پر لبیک کہی ہے، حضرت جبریل امین نے اس پر آمین کہا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی ایک تو دعا کسی بھی شخص کے لیے، اور اس کے لیے بد دعا، کسی بھی شخص کے لیے دعا یا بد دعا اللہ کے نبی کریں اور حضرت جبریل امین اس میں آمین کہہ دیں تو یقیناً وہ دعا کیوں نہیں قبول ہوگی۔ حضرت حضور نے جو ہے ممبر کی سیڑھی پہ چڑھتے ہوئے وقت یہی کہا تھا کہ جو ہے ناک جو ہے اس شخص کی جو ہے وہ غبار آلود ہو، یا اس طریقے سے حضور نے جو ہے وہ بد دعائی جملہ کہا تھا۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے تھے کہ اللہ کے نبی آپ نے ایسی چیز کہی، تو حضرت اور حضور نے اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا تو حضور نے یہ فرمایا کہ میں نے تو یہ کہا، اور حضرت جبریل امین نے جو ہے حضرت حضور علیہ السلام نے آمین کہا تھا، اور حضرت جبریل امین نے رغم انفہ کہا تھا۔ یہاں پہ وہ دوسرا مضمون تھا جو میں پہلے بیان کر رہا تھا، اور یہ جو مضمون ہے ممبر والا، تو حضور علیہ السلام کی آمین تھی اور حضرت جبریل امین نے جو ہے اس کے لیے بد دعا کی تھی۔ تو یقیناً حضرت جبریل امین جو ہے وہ سید الملائکہ ہیں، یعنی سب سے بڑے فرشتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے کتنے مقرر فرشتے ہیں کہ وہ کسی شخص کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام جو وجہ کونین ہیں وہ اس پر آمین کہہ رہے ہیں، تو یقیناً اس کو خیر منانی چاہیے اس چیز کی۔ تو آج ہم لوگوں کو یہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ والدین کے حقوق کو ہم لوگ جانیں کہ والدین کا حق کیا ہے۔ اگر ہم کو یقیناً جنت پانی ہے تو ہمارا جس طریقے سے حضور نے فرمایا ہما جنت و نار،
کہ وہ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں، تو ہم اس طریقے سے ان کے حقوق کو ادا کریں اور اس طریقے سے ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں کہ ہم اس چیز کے مستحق ہو جائیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں جنت میں داخلہ دے دے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی آئے اور اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میری والدہ بہت بوڑھی ہو گئی ہیں، میں ان کو وضو کراتا ہوں، میں ان کی طہارت کرتا ہوں، یعنی ان کی صفائی کرتا ہوں تمام تر، اور ان کو نہلاتا دھلاتا ہوں اور ان کو نماز پڑھواتا ہوں۔ اسی طریقے سے ان کو کہیں جانا ہوتا ہے تو اپنے کندھے پر جو ہے ان کو بٹھا کے جاتا ہوں، کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ یعنی انہوں نے جس طریقے سے جو ہے وہ بچپن میں مجھے پالا اور تکالیف اٹھائیں، کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ تو اس پر حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قابل غور جملہ ہے کہ تم نے تو 1% بھی حق ادا نہیں کیا، یعنی 100 میں سے 1 حصہ بھی ادا نہیں کیا۔ یقیناً حضور نے اس کے بعد فرمایا کہ یقیناً تم نے اچھا کام کیا، لیکن تم نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا کہ تمہاری ماں حمل کے یعنی تم اس کے بدن میں تھے اور تم اس کے پیٹ میں تھے، اور وہ ایک کروٹ جو بدلی، اتنی تکلیف اس نے اٹھائی، تم اس تکلیف کا بھی حق تم نے ادا نہیں کیا۔ تو یقیناً حضور نے کتنی جو ہے ہم لوگوں کو تلقین کری ہے اس چیز کی، اور اللہ رب العزت نے بھی تلقین کری ہے اس چیز کی کہ ہم لوگوں کو والدین کے حق ادا کرنا ہے خاص طور پر، اور اس میں بھی والدین میں بھی خاص طور پر ماں کا حق ادا کرنا ہے۔ یقیناً ہم لوگ ماں کے حق سے جو ہے وہ کوتاہ ہیں کہ والد صاحب کے سامنے تو یقیناً جو ہے وہ ہو سکتا ہے کسی کی آواز نہ نکلتی ہو، لیکن والدہ کے سامنے جو ہے وہ آواز بلند ہو جاتی ہے، تو کہیں ہم ولا تقل لہما اف کے تحت نہ آ جائیں کہ ہم اللہ نے فرمایا ہے کہ اف بھی نہیں کہنا ہے لیکن ہم بہت کہہ گزرتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو اپنا محاسبہ کرنا ہے اور ہم سب لوگوں کو یہ عہد کرنا ہے کہ یقیناً ہم ایسی زندگی گزاریں گے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوں گے، اور ہم اس کے لیے سیڑھی بنائیں گے، اور اس کے لیے ہمیں چڑھنا کس چیز سے کہ والدین کے حق کو ادا کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کہنے